سرکار والا تبار دو عالم کی مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ زیّنوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنانی چاہیے کہ اچھی نیت بندے کو داخل جنت کرے گی۔ بیان سننے سے قبل اچھی نیتیں کر لیجیے۔ علم دین سیکھنے کی خاطر اول تا آخر بیان سنوں گا، عادت بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آج بیان کا جو ٹاپک ہے وہ احساس کمتری ہے۔ احساس کمتری کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، اور دین اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے ہم معلومات حاصل کریں گے۔ تو احساس کمتری ایک نفسیاتی مرض ہے جس کا یوں سمجھے کہ دبے ہوئے خیالات میں بندہ اپنے آپ کو منتشر کرتا ہے اور پھر اس طرح سوچتے ہوئے اپنے آپ کو گھٹیا تصور یا کمتر سمجھے، تو انہی کو احساس کمتری کہتے ہیں۔ اور یہ ایک موازنہ کمپیریزن کے طور پر ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ دوسرے کو دیکھتا ہے اور پھر اپنا کمپیریزن موازنہ کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ اپنی کوئی خوبی سامنے رکھ کر اپنا محاسبہ کرے، مثلا میرے پاس پیسہ ہے، سامنے والا غریب ہے، میرے پاس گاڑی ہے، سامنے والے کے پاس گاڑی نہیں ہے، میں اچھے کپڑے پہننے والا شخص ہوں، سامنے والا اس کے لائق نہیں ہے۔ تو اس طرح کے موازنے ذہنوں میں آتے ہیں اور پھر احساس برتری کے سبب میں وہ پھنس جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ اپنی کوئی کمی اس کو لا کر کے تصور میں اور کمپیریزن کہ میں اتنا مالدار نہیں، سامنے والا مجھ سے زیادہ، اس پر پوزیٹیو بھی میں نے بیان کی بتایا، سمجھنا میں غریب، فلاں امیر، میں کم خوبصورت، سامنے والا زیادہ خوبصورت، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ احساس برتری اور احساس کمتری دونوں ہی نقصان ہیں۔ اپنے آپ کو اونچا تصور کرنا سامنے والے کے سامنے،
تکبر کی طرف لے جاتا ہے، اور احساس کمتری جو ہے وہ انسان کو مایوسی کی عمیق گڑھے میں جا کے ڈال دیتا ہے، اور پھر ایک اور سائڈ نکل جاتا ہے، وہ گویا حسد کی طرف بھی آ جاتا ہے، جلنے لگتا ہے لوگوں سے۔ تو احساس کمتری کیوں ہوتی ہے؟ اس کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ ہے ہمارا معاشرہ، سوسائٹی، یہ ہمارے یہ رویے ہیں، ہمارے انداز ہیں، ہمارے لوگ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر بیجا تنقیدیں کرتے ہیں، جس پر وہ بیچارہ دلی دل میں پڑتا رہتا ہے، جس کے مذاق اڑایا جاتا ہے، جس کا دل دکھایا جاتا ہے، اسے ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، تو وہی شخص احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں تک علماء بیان کرتے ہیں کہ والدین بھی اپنے بچوں پر بیجا غصے کرتے ہیں، ان کی کمیاں بیان کر ڈالتے ہیں، یہ بھی انہیں احساس کمتری کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا اور تھوڑا سوچنا پڑے گا ہمیں اس حوالے سے کہ ہم کس سائڈ پہ، کیا ہم احساس برتری کے زمرے میں آ رہے ہیں یا احساس کمتری کے معاملات میں گرفتار۔ بہرحال دونوں ہی نقصان دہ ہیں، تو میڈیم اپنے آپ کو رکھنا چاہیے۔ 8 رمضان المبارک 1440 ہجری کو عصر کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ تھا۔ ایک اسلامی بھائی نے کال کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہ القدسیہ کی خدمت میں سوال کیا۔ میری عمر 15 سال ہے، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میں کہیں جاتا ہوں تو لوگ میری مذاق بناتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائی، دیکھیے لوگ کیسے کیسے مذاق اڑاتے ہیں۔ شاید یہ اسلامی بھائی بھی لوگوں کی مذاق مسخری کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، اللہ پاک کی مرضی ہے، اللہ پاک کی رضا میں آپ راضی رہیں، دل پر نہ لیں، اور دل پر لیں گے تو آپ احساس کمتری اور محرومی کے شکار ہو جائیں اور آگے ترقی کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھیں، وہ آپ پر ایک مشکل بنا ہے۔ تو ایک ولی کامل نے کس طرح ڈھارس بنایا، کس طرح سامنے والے کو سمجھایا۔ تو اس طرح کی سچویشن ہمارے درمیان بھی ہوتے ہی رہتے ہیں۔ بہت سارے دکھ درد کے بارے بیچارے آتے ہیں اور ان کی ڈھارس بتانے کے بجائے ہم بھی گویا جو احساس کمتری کی طرف سے مائل کر رہے ہوتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ دل آزاری کرنے والا عمل ہے۔ جی، دل آزاری کرنا تو گویا حرام ہے نا، من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذانی۔ جو کسی مسلمان کا دل دکھائے، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اس نے میری دل آزاری، اور جو حضور علیہ السلام کو ناراضگی کا سبب بنے گویا وہ اللہ پاک بھی اس سے ناراض ہو رہا ہے۔ قربان جائیے، ہمیں ان چیزوں سے اسلام نے سختی سے منع کیا۔ اسلام کی روش تعلیمات پر اسلام نے احساس کمتری پیدا کرنے والی ان چیزوں سے پہلے ہی منع کر دیا۔ چنانچہ اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی لعنت کرنے والا ہوتا، نہ ہی فحش کلامی کرنے والا، نہ ہی مذاق اڑانے والا ہوتا۔ یہ سرکار علیہ السلام نے ہمیں ایسے دی۔ اے عاشقان رسول یاد کیجیے، انسان کو کسی انسان نے نہیں بنایا بلکہ اسے تمام جہانوں کے خالق اللہ پاک عز و جل نے بنایا۔ انسان کی پیدائش کیسی ہے، آئیے اس کے متعلق آیت مبارکہ سنتے ہیں۔ چنانچہ پارہ 30 سورۃ التین کی آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت فرمایا گیا، اللہ پاک نے انجیل، توریت، طور سینا اور شہر مکہ کی قسم ذکر کر کے فرمایا، بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کے اعضاء میں مناسبت رکھی ہے، اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بنایا بلکہ سیدھی قامت والا پیدا کیا، اسے جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کھانے والا بنایا، اور اس سے علم و فہم، عقل و تمیز اور باتیں کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اگر انسان اللہ جل شانہ کی دیگر مخلوقات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تخلیق پر غور و تفکر کرے تو اس پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ پاک نے اسے اس میں ظاہری و باطنی سے آراستہ کیا ہوا۔ وہ کیسے؟ کہ اس کے اخلاق اچھے ہوتے، اس کی ظاہری شکل و صورت بھی اچھی، تو ان تمام عظیم نعمتوں سے اسے سرفراز کیا، اور اس چیز میں جتنا زیادہ غور کیا جائے اتنی ہی زیادہ اللہ تعالی کی عظمت اور اس کی قدرت نیز اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور بندہ اس عظیم نعمت کو بہت اچھی طرح سمجھ لیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند رتبہ صحابی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں دبلی پتلی تھی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے تو اچانک ہوا چلی اور کپڑا ہٹ گیا اور آپ کی پنڈلیاں نظر آنے لگی۔ وہاں موجود لوگوں کی نظر آپ کی مبارک پنڈلی پر پڑی تو لوگ ہنسنے لگے۔ اس پر بے قصور کے غمخوار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں میزان عمل پر احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ ڈھارس بنانے والا جملہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پتلی دبلی پنڈلیاں دیکھ کر جو لوگ ہنس رہے ہیں، یہ اسی طرح ایک نمونہ نہیں ہے بلکہ ان کی پنڈلیاں جو ہے میزان عمل پر بھی بہت پہاڑ جیسی گزری۔ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اسے کوئی حاجت تھی، وہ بارگاہ رسالت پاس کرنا چاہتا تھا، مگر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا تو اس پر نبوت کا روب تعلیم اور وہ کب کبانے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر غمخوار نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرسکون ہو جاؤ، میں دنیاوی بادشاہ ہوں جیسے بادشاہ نہیں ہوں، میں قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو مکہ مکرمہ میں رہتی تھی اور سوکھا گوشت کھا کر اپنی زندگی گزارا کیا۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول اندازہ کیجیے، زبان نبوت سے یہ میٹھا اور پیارا جملہ سن کر اس شخص کا دل مطمئن ہو،
اور اس کے دل میں عشق رسول کے چراغ روشن ہو گئے. وہ شخص جس پر جلال نبوت کا نور طاری تھا، جب اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکون بخش کلام سنا تو اس پر کبھی جو طاری تھی وہ ختم ہو گئی. اب اس نے بارگاہ رسالت میں اپنی حاجت عرض کی. اس کے بعد سرکار علی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگوں، بے شک میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہیں عاجزی اپنانے کا حکم دوں، بس عاجزی اختیار کرو، تم میں سے کوئی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرے. یہ سارے جملے حضور علیہ السلام نے فرمایا، مجھے عاجزی کرنے کا حکم دیا گیا اور اسی کی دعوت دی گئی. پھر عاجزی اختیار کرنے کے لیے آپ نے حکم فرمایا، زیادتی کرنے سے منع کیا، کوئی کسی پر فخر نہ کرے. اے اللہ پاک کے بندوں، بھائی بھائی بن کر رہو. ہم پر لازم ہے، اے عاشقان رسول، ہم پر لازم ہے کہ ہم اسلام کی ان روشن تعلیمات پر عمل کریں. اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بندے بنے اور جتنا ہو سکے دوسروں کو احساس کمتری سے بچانے کی پوری کوشش کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یوں احساس کمتری کی قسمیں بنتی ہیں. تو دو اس میں ایک اور جو ذرا سماعت کریں. نمبر ایک، دنیاوی معاملے میں عمل کے اعتبار سے احساس کمتری اپنے اوپر لازم کرنا. دوسرا، دنیاوی اعتبار سے احساس کمتری، یہ کوئی اچھی چیز نہیں. پہلی قسم، اخروی اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے احساس کمتری کے شکار ہونا، یہ تو بہتر ہے، یہ اچھی سوچ ہے، ہونی بھی چاہیے. اس کی دعوت کو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں خود دیتا ہے. فاستبقوا الخیرات، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیوں میں آگے بڑھو، مقدم ہو جاؤ. وہ یا کمپٹیشن حاصل کرنے کے لیے، اور کمپٹیشن وہی ہوگا جہاں بندہ محاسبہ اپنے آپ کو کمپیریزن کی دنیا میں ہوتا ہے تو بڑھتا ہوا نظر آئے. تو نیکیوں میں تو احساس کمتری یوں کرنی چاہیے، اور یہ ایک عظیم نعمت ہے اس طرح کا حصول حاصل ہونا اپنے آپ کو. لیکن دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کر لینا یہ اچھی چیز نہیں ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مزید فرمایا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ تھا. آپ نے وہ پیالہ بھی دریا میں ڈال دیا کہ یہ بھی دنیا کا مال ہے. فرمایا یہ بھی دنیا کا مال ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے، میں ہاتھ سے پانی پی لوں گا. یعنی اس پیالے کو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں فرمایا کہ جب میرے مالک نے مجھے ہاتھ دے رکھا ہے تو میں اس سے ہی اپنا کام کروں. یعنی دوسرے کا مال دیکھ کر خود صاحب مال بننے کی جستجو کرنا، اور کہ یہ میرے پاس نہیں ہے، ہو جائے. اس طرح اور بھی بہت سارے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ اپنے پاس کچھ بھی وہ رکھنا گوارا نہیں کرتے، جو آتا اسے تقسیم فرما دیا کرتے. خود میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دوسرے وقت کے لیے بچا کر کے کھانا بھی نہیں رکھتے. اس طرح بہت سارے اولیاء اکرام کے واقعات ہیں کہ ایک وقت کھا لیا، اب جو بچا اسے صدقہ کر دیا کرتے. دوسرے وقت کا کھانا ملنے کا کوئی ظاہری سبب بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ اللہ والے اپنے رب عز و جل پر توکل کرتے تھے، اللہ پاک پر بھروسہ کرتے تھے. اگر آدمی نے نقل کرنی ہے تو ایسے لوگوں کی نقل کرے، اگر اتباع کرنی ہے تو ایسے لوگوں کی پیروی کرے. کاش ان نیک لوگوں کے قدموں کے دھول ہمیں نصیب ہو جائے اور
انسانیت کے ماہرین کے مطابق احساس کمتری خود کو کوئی چیز نہیں، یہ محض ایک احساس ہے۔ جو شخص احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے وہ اصل میں تین یا ان تین میں سے کسی ایک نفسیاتی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، اس لیے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو کر کے اپنا نقصان اٹھاتا ہے۔ نمبر 1، وہ ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی ناشکری، انسانوں کی ناشکری، فلاں نے مجھے کچھ نہیں کیا، میرے بھائیوں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، والدین نے کچھ نہیں کیا، اس طرح کے دیگر الفاظ سب بولانا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا، زندگی کا کوئی واضح مقصد اپنا نہیں بناتا ہے، ایک اپنا ایم بنانا چاہیے نا، مقصد ہو اس کا، تو وہ اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ احساس کمتری والے اس طرح کے واقعات کر بیٹھتے ہیں، وہ اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ تیسرا، یا تو بہت زیادہ سوچ لے گا، اور دنیا میں آ جائے گا تو وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے گا، تو یہ تیسرا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ تو یوں احساس کمتری گویا انسان کو بہت ہی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ جو لوگ احساس سے محرومی کا شکار ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک اپنے آپ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہی نہیں، میری قسمت میں تو بس محرومیاں ہی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ پاک نے ہر ایک کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان نہیں ہے جسے اللہ نے اسے بے شمار نعمتیں نہ دی۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ بالفرض اگر کوئی اندھا ہو، لنگڑا ہو، گونگا ہو، غریب ہو، فقیر ہو، ان محرومیوں کے باوجود بھی اس کے پاس کروڑوں مالکیت کی نعمتیں ہر وقت موجود ہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہوا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ترجمہ کنزُ الفہم، اور اگر تم اللہ عز و جل کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ اس آیت کریمہ پر ذرا ٹھنڈے دل سے غور فرمائیے، یہ واقعی حقیقت ہے۔ اللہ پاک نے ہم سب کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی ان کی گنتی نہیں کر سکتے۔ ہاتھ اللہ پاک کی نعمت، کان یہ اللہ پاک کی نعمت، پاؤں یہ اللہ عز و جل کی نعمت، سر یہ اللہ پاک کی عظیم نعمت ہے، دماغ یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے، جسم کے اندر کا نظام، دل، جگر، پھیپھڑے، معدہ آدی، یہ تمام اللہ کی نعمتیں تو ہیں۔ ان سب نعمتوں کی گنتی کرنا بہت دور کی بات ہے، ہمیں بعض اوقات ان نعمتوں کے نام تک معلوم نہیں، ہمیں تو ان نعمتوں کے نام بھی معلوم نہیں۔ جی ہاں، ہمارے جسم کے اندر نظام میں ہاضمہ کتنے اعضاء جو کام کرتے ہیں انہیں ہمیں نہیں معلوم، ہم ان کے بارے میں نالج نہیں رکھتے، جنہیں ہمیں استعمال تو ہو رہے ہیں، وہ کام اپنا کر رہے ہیں، مگر ہم اس سے آشنا نہیں، ہم انہیں جانتے نہیں۔ تو یہ تمام نعمتیں ہیں جسے انسان تصور میں لا تو سکتا ہے، لیکن اگر شمار کرنے کی دنیا میں آئے تو اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار نہیں کر سکتا ہے، گن نہیں سکتا ہے۔ ایک بہت امیر شخص تھا، اس کی آنکھوں کے پپوٹے یعنی آنکھ کے ڈھکنے جو ہے، یہ جو اوپر کا حصہ ہے کھال، یہ کام کرنا چھوڑ دیا، یعنی کہ بند ہونا کھلنا اس کے مطابق جیسے وہ چاہے اس طرح وہ نہیں کر سکتا۔ تو اب جو اللہ پاک نے اسے عطا کی نعمت وہ اس سے جاتی رہی ہے۔ ذرا تصور میں لائے کہ اگر خود بخود ہمارے ساتھ اس طرح کی کنڈیشن ہو جائے تو پھر یہ اس نعمت کا زوال ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس نعمت کی قدر پھر بعد میں ہو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یوں پہلے جو موجود ہے وہ ابھی کرنا چاہیے، شکر گزاری ابھی کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کو دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر کے غور و فکر کریں کہ ہمیں اس کی دعوت دی، مالک حقیقی نے ہمیں دی۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فرمایا اللہ کی نعمتوں میں اے عقل والو غور و فکر کرو، سوچو سمجھو
کہ اللہ نے اس کائنات کو کیسے سجایا ہوگا، اللہ نے ان درختوں کو کس طرح پیدا کیا، اللہ یہ سورج کو کس طرح اگا رہا ہے، پھر اس کو ڈبا دے رہا ہے، صبح شام کا نظام بلایا ہوا ہے. تو ان چیزوں کو سوچنے کے لیے یہ آنکھیں ہمیں اللہ پاک نے دی ہے، جو ایک عظیم نعمت ہے. جی ہاں، اس کی قدر اور اس کی قیمت تو اس سے پوچھیں جس سے اس کی آنکھیں لے لی، جس سے اس کی آنکھ روشنی زائل ہو چکی ہے، وہ شخص بتائے گا. تو اس امیر شخص کے واقعات ذرا ہم سنیں. اس امیر شخص کو یہ مسئلہ ہوا تو اس کے پپوٹے کے پٹھے کام کرنا جب چھوڑ گئے اور اس کے پٹھوں کا یہ خود کارے نظام خراب ہو گیا بالکل، یعنی وہ مرضی سے اپنی آنکھیں بند نہیں کر پاتا. دنیا کا امیر ترین آدمی تھا، لاکھوں کروڑوں روپے علاج پر خرچ کیے مگر شفا نصیب نہ ہوئی. ایک مرتبہ کسی نے اس امیر شخص سے پوچھا، جناب آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے ٹھنڈے دل سے سوچا اور آہ بھر کے کہا، کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں. غور کیجئے، یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں مفت میں ملی ہوئی ہے. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی محرومیوں کو توجہ میں تو رکھتے ہیں مگر اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کو قابل توجہ میں نہیں لاتے، جبکہ ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے. حضرت رابعہ بصریہ کا حکمت بھرا کلام اور ان کی باتیں سنیں اور اپنے دل کو ذرا قابل توجہ کی طرف لائے. سیدنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور ولیہ ہے، بڑی نیک عبادت گزار تھی. حضرت سیدنا محمد بن عمرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت رابعہ بصریہ کے گھر مبارک کا کل ساز و سامان 6 چیزیں تھیں. آپ کے گھر میں جو چیزیں موجود تھیں وہ ٹوٹلی طور پر مکمل جو اگر شمار کی جاتی تو کتنی چیزیں بنتی، وہ 6 چیزیں تھیں. نمبر 1 چٹائی، نمبر 2 ایک مٹکا، تیسرا ایک پیالہ تھا جس سے پانی پیتی، چوتھا ایک موٹا اونی کپڑا تھا، اسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی اور اسی پر آرام فرمایا کرتی. نمبر 5 جو ہے وہ لمبی 2 گز کی بانس کی ایک کھوٹی تھی، اور 6 نمبر پہ ہے اسی کھوٹی پر وہ اپنے کفن کو لٹکا کر رکھا کرتی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک مرتبہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غربت اور تنگ حالی کو دیکھا کہ جس کے گھر میں یہ 6 چیزیں ہوں کہ جو یوں شمار کر لی جائے، دیکھتے ہوئے آدمی اس کی تنگ دستی کا حال سمجھ جائے. عرض کیا کہ اے ام عمرو، میں آپ کے قابل حالت کو دیکھ رہا ہوں، اگر آپ اپنے پڑوسی کے پاس جائیں اور اس سے آپ اپنے حال کو بیان کریں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو کسی چیز سے محروم نہیں کرے گا، بلکہ جو چیز کے بارے میں آپ سوال کریں گی وہ آپ کو اسے دینا ہی شرط سمجھے گا. اس پر حضرت سیدنا رابعہ بصریہ کا یہ کلام سنے، یہ جملہ سنے اور اپنے دل کو رحمت بھرے جملے سے سجانے کی کوشش کریں. رابعہ بصریہ نے فرمایا، سفیان تم نے میرے حال میں کیا کمی دیکھی ہے؟ سفیان ثوری یہ بھی بہت بڑے عابد و زاہد تھے. فرمایا تم میرے اندر کیا کمی محسوس کرتے ہو؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ اسلام وہ عزت ہے جس کے ساتھ ذلت نہیں ہے، اسلام وہ مالداری ہے جس کے ساتھ محتاجی نہیں ہے. فرمایا اسلام وہ محبت ہے جس کے ساتھ وحشت نہیں ہے. اللہ کی قسم میں دنیا کے حقیقی مالک یعنی اللہ سے بھی مانگنا پسند نہیں کرتی، حیا کرتی ہوں. فرمایا رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ جو تمام کائنات کا پالنہار ہے، مالک حقیقی ہے، اس سے بھی مانگنا میں حیا کرتی ہوں، شرم محسوس کرتی ہوں. تو دنیا کا مالک ہے، اسے مانگنے کی طرف مجھے مائل کر رہے ہو آپ، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی. اس سے تو بے درجہ ادب شرم محسوس کرتی ہوں. کیسا بھرا جملہ، تاریخی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا جو احساس
کہ جو ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں، جو کچھ ہے بس اللہ نے دیا ہوا ہے اس کا شکر ہے، اسی پر قناعت ہے۔ مانگنے کا حق تو مالک حقیقی سے ہے نا، اللہ پاک سے مانگا جائے، اس نے تو جا قرآن میں فرمایا، لیکن آپ کا جملہ سنیں کہ جو سب کا مالک ہے اس سے مانگنا بھی میں گوارا نہیں کرتی، میں حیا محسوس کرتی ہوں، اور بندوں اس کے بندوں سے مانگنے جاؤں یہ کجا کہاں کی بات ہے، اس پہ تو اور زیادہ حیا میرے لیے کام ہے، لہذا میں کبھی کسی سے نہیں مانگوں گی۔ آیا عاشقان رسول حضرت رابعہ بصریہ کے اس مبارک انداز پر غور فرمائیے، ایک تو یہ کہ آپ نے قناعت اختیار فرمائی، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں فرمایا، دوسرا اس بات پر غور فرمانے کی توجہ کی ضرورت ہے ہمیں کہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب آپ کی غربت کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فوراً فرمایا کہ اے سفیان تم نے میرے حال میں کیا کمی دیکھی، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ ارے اسلام تو وہ عزت دیتا ہے جس کے ساتھ ذلت نہیں ہوتی ہے، جی اسلام کسی کو تذلیل نہیں کرتا، اسلام وہ مالداری ہے، یعنی ایمان گویا لے لے، ایمان وہ مالداری ہے، اس میں غربت ہے ہی نہیں، اس میں تنگدستی کی بات ہی نہیں ہے، اس میں محتاجی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو اللہ پاک ہمیں بھی حضرت رابعہ بصریہ کے صدقے ہر وقت نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج دنیا میں غربت تو بہت ہے، نادار کنگال تو بہت بے شمار ملے گا، مگر ایسا غریب شخص شاید ہی ڈھونڈنے سے مل جائے یا مل سکے جو یہ کہتا ہو کہ میرے پاس ایمان کی دولت ہے، میں بہت بڑا امیر و کبیر ہوں۔ حالانکہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، جی ہاں صحیح کہہ رہا ہے، اگر مال و دولت کی اہمیت ایمان سے زیادہ ہوتی تو قانون تباہ و برباد نہ ہوتا۔ اگر مال و دولت کی اہمیت یہ مالداروں کے لیے جملہ ہے، اگر ہوتی تو قارون سب سے بڑا بادشاہ، ساری دنیا کی سلطنت اس کے پاس، تو وہ کبھی تباہ و برباد نہ ہوگا۔ اگر طاقت و قوت اور بادشاہ کی اہمیت ہوتی تو فرعون کبھی غرق نہ ہوتا، کبھی یہ تباہ نہ ہوتا۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ہمیں یہ نایاب دولت حاصل ہے الحمدللہ، اس کے باوجود ہم اپنی ظاہری غربت کو دیکھ کر احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ آج یہ جملہ ہم اپنے سینے میں بٹھائیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت دی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہے، بس اس مالک حقیقی سے یہی التجا کیا کرے کہ ایمان جیسی دولت تو دی ہے، اے میرے مالک تو مجھے ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ کاش مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے سائے میں مل جائے تو مومن کے تو بارے بھی نیارے ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر عید کیا ہے، اس سے بڑھ کر دولت کیا ہے، ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے۔ کاش ہم بھی اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کو توجہ میں لائیں اور اس طرح کی یقین کامل اپنے آپ کو حاصل کریں تو انشاءاللہ کریم احساس کمتری آپ کے پاس بالکل نہیں آئے گی، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو سوچیں گے، سمجھیں گے، اس میں توجہ بٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے احساس کمتری کو دور فرما دے گا اور مطمئن ہوں گے آپ، جی ہاں پرسکون ہوں گے آپ، خوش رہیں گے آپ جب پازیٹیو سوچیں گے، نیگیٹو کی طرف جائیں گے تو احساس کمتری کے شکار ہوں گے۔ اللہ نے جو دی ہے اس پر شکر گزاری کرنی چاہیے، اور جب شکر گزاری اس کی کریں گے تو اللہ پاک نعمتوں کو اور بڑھائے گا۔ لیکن شکرتم لأزیدنکم، فرما رہا ہے کہ تم نعمتوں کی شکر گزاری کرو، میں نے جو دیا ہوں میں ان نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، ان نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا۔ علم والا ہے تو علم پر شکر گزاری کرے، اللہ تعالیٰ اس علم کی دولت اور عطا فرماتا ہے۔ مال ہے اس کے پاس، اس مال پر شکایت نہیں بلکہ اور شکر گزاری کرے، جتنا ہے اتنا ہی اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، اور اس پر بندوں کے درمیان نہ شکری کے کلمات نہ کہے بلکہ شکر والے کلمات کہے۔ اللہ پاک کی ہر حالت میں شکر گزاری کرنے کی دعوت تو ہمیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے کہ جب بھی کوئی تم سے حال احوال پوچھے تو حضور نے فرمایا تم الحمدللہ کہا کرو۔ کیا کہا کرو؟ الحمدللہ کہا کرو۔ اور سب سے افضل عمل علماء نے بیان کیا حدیث نبویہ سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ کی کثرت
جب بھی کوئی چیز کے بارے میں پوچھا جائے تو الحمدللہ کہہ کر اس کا جواب پازیٹیو بیان کیا جائے، مثبت والے بیانات دیے جائے، اور ہر حال میں اللہ پاک کی شکر گزاری کی جائے، کیونکہ کسی سے رونے اور دھونے سے، کسی کے پاس اپنی کمتری کو بیان کرنے سے آپ کی احساس کمتری دور نہیں ہو جائے، بلکہ آج تو مارکیٹ میں ایسے افراد گھوم رہے ہیں کہ وہ آپ کے احساس کمتری میں اور اضافہ کرنے کے باعث بنے گے۔ سمجھداروں کی تعداد بہت کم ہے، تو وہ تو احساس کمتری کے شکار کو آپ آئیں گے اور اس کو مبتلا کریں گے، کیونکہ انہیں نالج نہیں ہے نا، انہیں پتہ نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ تو پڑھے لکھے افراد سمجھدار لوگوں کے درمیان جب بیٹھیں گے، وہ سمجھدار ہے کون؟ وہ سمجھدار لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، سمجھدار جنہیں کہا ہے قرآن و حدیث میں وہ علماء لوگ ہیں، وہ دین اسلام کے بارے میں معلومات رکھنے والے اور لوگوں کو معلومات کی طرف بلانے والے، ان کے درمیان جب بیٹھیں گے، نیک لوگوں کے درمیان جب بیٹھیں گے، تو یہ جو احساس کمتری جو بلا ہے، جو بندہ کچھ کر نہیں پا رہا ہے، وہ اس سے دور ہوگی اور وہ کچھ کرنے کے لائق ہوگا اور کچھ کرنے کے لیے سوچے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک کو وہ چیز میسر ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا، ہر آدمی کو گویا وہ چیز میسر ہے جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی، اس کی پیدائش ہوئی، جس کو وہ طبیعت عطا کی گئی، جس کو فطری طور پر جو قابلیت دی گئی ہے، اسے اس کی قابلیت کے مطابق اللہ عز و جل اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا اس دنیا میں ہر ایک کی قابلیت اور فطری صلاحیت جدا جدا ہے، کیا ہے؟ جدا جدا ہے، الگ الگ ہے، لہذا ہر ایک کو اسباب کے بارے میں جدا جدا ملتے ہیں، جو اس کے سبب ہیں، اسباب بھی اس کو جدا جدا ملے ہیں۔ اب ہم دوسروں کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہرگز نہ ہو کہ فلاں کو یہ نعمت ملی مجھے نہیں ملی ہے، تو بھائی غور فرمائیے، اس کی فطرت ہی اور ہے، لہذا اس کو نعمتیں بھی جدا ملی ہیں، آپ کی فطرت کچھ اور ہے، آپ کو نعمتیں کچھ اور ملی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ جس کا گھر دلی میں ہے وہ دلی کی گاڑی میں بیٹھے گا، اور جس کا گھر اندور میں ہے یا گورکھپور میں ہے وہ گورکھپور کی گاڑی میں بیٹھے گا۔ تو لہٰذا اپنی اپنی صلاحیتوں کو پہچانے، پھر اپنی زندگی کا واضح مقصد طے کریں اور اسی کے مطابق محنت شروع کریں، انشاءاللہ الکریم کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہیں، آپ پہلے تاجر تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک روز امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ملاقات کی تو امام شافعی نے فرمایا، امام اعظم امام ابو حنیفہ کی ذہانت بہت تیز ہے، کیا یہ اچھا ہو کہ یہ علماء کی صحبت میں بیٹھا کرے؟ امام اعظم کے متعلق امام شافعی نے فرمایا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ آپ علماء کی صحبت اختیار کریں؟ بس یہی موقع تھا کہ امام ابو حنیفہ نے خرید و فروخت کو چھوڑ دیا اور علم دین سیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد آپ اس مقام پر پہنچے کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی اور عالم دین کہلانے، اور یہاں تک کہ مجتہد بن گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، آپ کی لکھی ہوئی حدیث کی مشہور کتاب بخاری شریف بہت بلند رتبہ کتاب ہے۔ امام بخاری کی عمر مبارک 10 سال کی تھی جب آپ کو اپنی صلاحیتوں کی پہچان ہو چکی تھی، چنانچہ آپ نے محنت شروع کی۔ ابھی آپ کا بچپن ہی تھا کہ آپ نے 70,000 احادیثیں زبانی یاد کر لی، 70,000 احادیث نبویہ کو زبانی رٹ لیا، یاد کر لیا۔ اس طرح بزرگان دین کے واقعات سنے، مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلند رتبہ ہستی ہیں، آپ
جلسہ میں جانا ہوا. اس جلسے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے تھے. مولانا سردار احمد جو اس وقت چھوٹی عمر میں تھے، آپ بھی اس جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے. اس موقع پر شہزادے اعلیٰ حضرت مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کر رہے تھے اور آخر میں آپ کے ہاتھ چھونے کی سعادت حاصل ہوئی. بس ولی کامل کی نظر پڑی گیا، مولانا سردار احمد کی دل کی دنیا بدل گئی. آپ جیسے جلسے کے بعد حجت الاسلام مولانا حامد رضا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور میں بھی علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ انہیں لیے اور بریلی شریف تشریف لے آئے. آپ یہاں علم دین حاصل کرتے رہے اور سیکھتے رہے. پھر ایک وقت آیا کہ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو محدث اعظم کا لقب دیا گیا اور اسی سے آپ مشہور ہوئے. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. تو یہ چند واقعات جو ہیں وہ ہمارے احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے کہ اللہ نے ہر ایک کو اپنے چیزوں کے حوالے سے پیدا کیا ہے تو اس کے لیے پاسبل ہے، ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. وہ آرام سے کر سکتا ہے، اس کو اس میں مہارت ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو لکل فضل رجال، ہر فن کے لیے بندہ ہے. وہ بندہ اس کے لیے ایک مہارت رکھتا ہے، وہ اسے بآسانی کر لے گا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی کو پیدا کیے ہوئے ہیں. وہ بآسانی کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. ہم اس میں اپنے آپ کو لے جا کر کے ڈیمیج کریں اور احساس کمتری کے شکار ہو جائے، یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. بلکہ اٹھتا ہوا شخص ایک نیچے کی طرف چلا آتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت والے اجتماع میں پڑھائے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں. شب جمعہ کا درود پاک. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. سب سے چھوٹا درود ہے. علامہ احمد صاحبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة لتمام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار علیہ
السلام نے ارشاد فرمایا جب یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. شافعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو. صلو علی الحبیب